انطالیہ سے 5 گھنٹے کا سفر کر کے میں کنیا پہنچی، جہاں مجھے مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر جانا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر آئی ہوں، اس کو وزٹ کریں گے، اس کی ہسٹری آپ سے بھی ڈسکس کریں گے، اور میں یہاں جس ایریا، کیونکہ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت میوزیم بھی ہے، اس کو بھی ہم وزٹ کریں گے اور آپ کو بھی وزٹ کروائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، آئیے اندر چلیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ محمد جلال الدین رومی، جن کی پیدائش 1207 میں ہوئی، مشہور فارسی شاعر تھے، مثنوی، فیا و مافیا اور دیوان شمس تبریز۔ یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے انہی کا دیوان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی معروف کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنے لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ ان کا مکان پیدائش ایران میں ہے اور ان کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا، اور آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 66 سال کی عمر میں سن 1273 بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ مزار مولانا روم ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے، جس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سماع ہال، مطبخ، وسیلان، صحن، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک بغیر وقفے کے کھلا رہتا ہے، اور اس میں داخلے کے لیے ٹکٹ بالکل بھی لینا نہیں پڑتی۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے شہر کنیا ترکی کو اپنا دائمی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کنیا شہر کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کے اسی خوبصورت اور دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت اور دلکش اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور جاہ و جلال کے علاوہ انوار و تجلیات کے بھی کیا کہنے۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا روم کے تبرکات محفوظ ہیں، جن میں مولانا روم کا لباس مبارک، حضرت مولانا کی جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال، مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سر فہرست ہیں۔ کنیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ یا حضرت مولانا، یہ وہ عبارت ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے صدر دروازے اور اندر ان کی قبر مبارک پر رقم ہے۔ ہم مزار مبارک کے وسیع احاطے میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء و خطاطین کی خوبصورت مرمری کتبوں سے مزین قبروں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم ان پر کندہ و فارسی اور عربی عبارت پڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ کنیا، سوگت، بورسا یا استنبول میں مجھے جہاں بھی مزارات پر حاضری کا موقع ملا، انہیں میں نے پرشکوہ ہی پایا۔ تمام قبریں پختہ مگر درمیان سے کچی اور ان میں تازہ پھول، ارد گرد خوبصورتی سے تراشے ہوئے سبزے کے کتے۔ ہر قبر تقریباً سنگ مرمر کی بنی ہوئی اور کتبے پر مکمل تاریخ اور احوال موجود تھا۔ زبان حال سے بولتی ہوئی قبروں والے تو اپنے حصے کا کام کر کے فنا ہو گئے اور اپنے قابل فخر و ذکر کارناموں کے سبب امر ہو گئے۔ قبروں پر دعائیں مغفرت کر کے جب میں آگے بڑھی تو جلدی سے دربار گاہ حضرت روم پہنچ گئی۔ وسیع احاطے کے ایک جانب مخصوص طرز کے بلند و بالا گنبد اور مینار کے نیچے حضرت مولانا روم آسودہ خاک تھے۔ صدر دروازے سے ہی ہیبت و جلال کا احساس غالب ہونے لگا۔ دیواروں پر کمال کی نقاشی، آیات الہی کی خطاطی، عمارت کا اندرونی کوئی 1 انچ بھی اس سے خالی نہیں۔ آگے بڑھی تو مولانا روم کے تعویذ قبر پر جا ٹھہری، جو عین اسی گنبد کے نیچے تھا
جو باہر سے اپنا شکوہ اور دبدبا پھیلا رہا تھا۔ پوری سرار خاموشی، تقدس کا ماحول اور عقیدت و احترام کے موجزن جذبے۔ اونچی کرسی پر سبز ظریفت کے غلاف میں ملبوس سونے کے دھاگوں سے کڑی ہوئی چادر اور سرہانے بہت بڑی پگڑی جسے کلاہ علما سے موسوم کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ سبز رنگ کی دستار، ارد گرد جنگلہ جس کے باہر کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کرنا ہر زائرین کی اولین ترجیح تھی۔ نہایت ادب و احترام سے مرکز جلالت و حکمت کو دعائے مغفرت کا نذرانہ بھی پیش کیا اور دربانوں کے حکم سے میں باہر نکل گئی۔ اس کے پاس یہ ایک میوزیم بھی ہے، مزار مبارک سے متصل ایک مختصر میوزیم جو تھا جہاں مولانا روم سے متعلق تبرکات و نوادرات رکھے تھے۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ان کی بیٹی غالباً فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، کچھ کتب، ملبوسات، تسبیحات اور موسیقی کے آلات، مولانا روم کی جائے نماز اور وہ قلم دوا جس سے وہ اپنی مشہور مثنوی لکھتے، اسی حالت میں موجود کہ مولانا مثنوی لکھتے لکھتے آرام کی غرض سے اپنی مرکز میں جا سوئے ہوں۔ دو خاص چیزیں، ایک مثنوی کا مکمل ہاتھ سے تحریر کردہ نسخہ اور دوسرا عمارت کے بیچوں بیچ گول جنگلے میں محفوظ اور شیشے کی ڈبیا میں مستور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک۔ آنکھوں میں اتنی تاب کہاں تھی کہ روئے زمین کی اس متبرک و مقدس متاعظ زمین کو اپنے اندر سمو سکتی۔ مزار سے باہر نکلی تو سامنے بہت بڑا بازار بھی تھا جہاں میری ملاقات پاکستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے وسیم سے ہوئی۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ مولانا رومی جلال الدین محمد بلخی افغانستان سے ادھر آ کے پھر رومی ہوتا ہے، مولانا جلال الدین محمد رومی۔ ان کے بارے میں یہ مولانا افغانستان سے آئے، یہ 12 سال کا تھا، ابو کے ساتھ اس کے ابو کے ساتھ ہجرت کیا ہے ادھر، اور جو ہے نا اس کی پوری فیملی اور خود ادھر ہی۔ پاکستان سے بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ مولانا رومی کو پہچاننے والے آتے ہیں، جو نہیں پہچانتے نہیں آتے، لیکن کونیا بہت سکون جگہ ہے، آنے کا جگہ ہے، یعنی ادھر بہت سکون ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا روم کی یاد میں یونیسکو نے 2007 کو مولانا روم کا سال قرار دیا جب ان کی خدمات و ذکریات کو 800 سال مکمل ہوئے۔ اس موقع پر اس نے ایک تمغہ بھی جاری کیا۔ میں نے کوشش کی کہ جو میں نے دیکھا وہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔